ہم تمام دوست سنن الہیہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سنن الہیہ اللہ رب العالمین کے وہ قوانین جن کے مطابق اللہ رب العالمین عالم انسانیت کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعے اللہ رب العالمین کا عالمگیر قانون ابتلا ہم نے سمجھا تھا۔ آج اللہ رب العالمین کی دوسری سنت الہی ہدایت اور ضلالت، کہ اللہ رب العالمین کسی فرد یا قوم کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے بھی اصول ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی فرد یا قوم کو گمراہ کرتا ہے تو وہ بھی اپنے قانون کے تحت کرتا ہے۔ موضوع بڑا حساس ہے۔ قرآن ایک کائنات، قرآن ایک سمندر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم قرآن کی دنیا میں اتر کر کچھ سیکھنا چاہیں گے تو دل دماغ کی حضوری ضروری ہے۔ ذہن اگر تھکائیں گے، بوریت کو محسوس کریں گے تو اللہ رب العالمین جو کچھ ہمارے سامنے اپنا سبق رکھنا چاہتے ہیں وہ ہم ازبر نہیں کر سکیں گے، یاد نہیں کر سکیں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین کی دوسری سنت ہدایت اور ضلالت کو ہم باقاعدہ طور پہ سمجھیں، ایک مرتبہ پھر سنت الہی کو جان لیں۔ اللہ کا وہ قانون جو ناقابل تغیر ہے، جس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ اگر ہم سورہ فتح کی آیات 22 اور 23 کا مطالعہ کریں، رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ۔ ہمیں سورہ فتح کے بارے میں معلوم ہے، صلح حدیبیہ پر تبصرہ ہے۔ صلح حدیبیہ ایک صلح نامہ ہے جو مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہوا۔ اس صلح نامے کے بعد قریش مکہ خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے۔ تفاخر کا احساس عام آدمی سے بھی جھلک رہا تھا اور بعض مسلمانوں پر شکست خوردگی کی ایک چادر سی گویا کہ تنی ہوئی تھی۔ یہ وہ موقع تھا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تسلی دی اور قریش مکہ کو تنبیہ کی، اور پھر کہا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ۔ اگر اس موقع پر یہ کفار مکہ تم سے لڑ جاتے، پیٹ دکھا جاتے، اللہ رب العالمین نے اگر مسلمانوں کو اس موقع پر جنگ سے روکے رکھا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تمہیں ہزیمت کا خطرہ تھا، تمہاری شکست کا خطرہ تھا، نہیں۔ ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا۔ مسلمانوں کو تسلی دینے کے بعد کفار کو تنبیہ کی کہ اگر تم مسلمانوں سے اس موقع پر ٹکرا جاتے تو کسی کو اپنا حامی نہ پاتے، کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے، کسی کو اپنا سازگار نہ پاتے۔ پھر رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر اپنی سنت بیان کی، سنت اللہ التی قد خلت من قبل۔ یہ تو اللہ کی وہ سنت ہے جو پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ چونکہ اللہ کی سنت کیا ہے؟ رسول کے مقابلے میں جب بھی کوئی قوم کھڑی ہوئی ہے اور اس رسول نے آخری درجے کی حجت اس قوم پر تمام کر دی ہے تو آنکھوں دیکھتے خدا کا عذاب برس پڑا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اور جب اللہ کوئی قانون بنا دیتا ہے وہ ناقابل تغیر ہوتا ہے، اس میں ہرگز تبدیلی نہیں آتی۔